ایک سوال جو ان دنوں میں خاص کر کے کیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو جھنڈیاں اور یہ جو چراغاں کرتے ہیں یہ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ کیا صحابہ کرام کے بعد یہ کام ہوا؟ تو یہ جو آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس سے کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، یہ سوالات اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ تو انہی سوالوں پر ہم بھی ایک دو سوال کر لیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہر سال کعبۃ اللہ پر جو غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے وہ 2 ارب روپے کا غلاف کعبہ ہر سال کعبۃ اللہ پر چڑھایا جاتا ہے، سونے سے مزین کر کے پورا سال اس کی تیاری کی جاتی ہے، سونے کی تاروں سے ماشاءاللہ اسوۃ الکعبہ کمپنی ہے، پورا سال وہ اس غلاف کعبہ کو تیار کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک روایت، ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دو کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہو یا صحابہ سے کہا ہو کہ اتنا مہنگا غلاف کعبہ وہ کعبۃ اللہ پر ڈالنا۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کعبۃ اللہ کی عظمت ہے کہ اس پر 2 ارب کا غلاف چڑھایا جائے۔ میں کہتا ہوں 2 ارب کا نہ چڑھاؤ، 4 ارب کا چڑھاؤ، ہمیں بھی کعبہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ دلی تسکین ایک مومن کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے سے ہوتی ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کی عظمت کے لیے 2 ارب کا غلاف چڑھایا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر وہ کعبہ بھی جھوم اٹھا تھا جس پر 2 ارب کا غلاف چڑھاتے۔ اگر کوئی سور سے پڑھنے والا ہو نا تو شعیب قادری صاحب آ گئے ہیں، ان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں سنائیں وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جس کی ولادت پر جھوم اٹھے، جب اس کی ولادت کا وقت آئے تو تمہیں 10,000 کی لائٹیں بھی چبھنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب ولادت کی خوشی میں ہمارے گھر جگمگ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اعلان ہوتے ہیں اس چیز کا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو اور ہمسائے مٹھائی بانٹ رہے ہوں؟ کبھی ہوا؟ اسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، اسی کے گھر میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے جہاں پر اللہ کا فضل ہوا ہو، جہاں پر اللہ نے بیٹا دیا ہو۔ تو سنیوں تمہیں مبارک ہو، حضور کی آمد پر تمہارے گھر جگمگ جگمگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تم حضور والے ہو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آپ اگر عالم عرب کو دیکھیں، راشد صاحب یہ بات سننے کے قابل ہے، پورا عالم عرب جس دن سعودی عرب آزاد ہوا تھا وہاں پر عید الوطنی منائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 14 اگست ہوتی ہے، وہاں پر عید الوطنی منائی جاتی ہے۔ جس دن یہ ملک آزاد ہوا اس دن کو وہ عید کا دن ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وطن کی آزادی کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو پھر جس دن نبی آخر الزماں تشریف لائے وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک وہ عید کا دن ہے، بلکہ اس کی عید کے صدقے ساری عید بے شک۔ تو 14 اگست ہمارے ہاں بھی ابھی 14 اگست گزر کے گئی ہے نا، آپ جانتے ہیں کیا پورا ملک بکائے نور نہیں بنا تھا؟ بنا تھا۔ سرکاری بلڈنگوں پر لائٹنگ کی گئی تھی، لوگوں نے اپنے گھروں پر پاکستان کا پرچم بلند کیا تھا۔ تو یہ پاکستان جس کے صدقے سے ملا، اگر اس کی ولادت کا دن آئے تو پھر پورا ملک بکائے نور کیوں نہیں بننا چاہیے؟ لہذا ہمارے پاس، میں بار بار یہ بات اس لیے دہراتا ہوں کہ کبھی تو آپ میری بات سے تنگ آ کے اس بات پہ آئیں گے نا کہ ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہونے چاہیے۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی گفتگو کرے کم از کم ہم اس وقت میں مسئلہ نہ آپ کا بگڑنا ہے نہ اس کا بگڑنا ہے، جو ارد گرد بیٹھے سننے والے ہیں ان کا بگڑ جانا ہے۔ لہٰذا اگر ایک بندہ آپ پر اعتراض کر رہا ہے تو آپ کے پاس ایسے دلائل موجود ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کم از کم اس اگلے بندے کو چپ کروا سکیں۔ بار بار ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جھگڑے والے نہیں۔ آج ہمارا موضوع درود پاک سے شروع ہوا اور ادب رسالت پر ختم ہوگا۔ ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ ہمارا بارود والوں سے لینا دینا کوئی نہیں۔
बारूद बमाना लड़ाई भी आप ले सकते हैं कि हम कभी भी झगड़ा नहीं करते, हम कभी भी इस तरह का कोई मामला नहीं करते जिससे माहौल खराब हो। हमारे उलमा, हमारे अइम्मा ने भी हमें यही सिखाया। मैं 2 दिन पहले मोहतरम अल्लामा मौलाना सईद अहमद असद साहब का एक क्लिप सुन रहा था। वो कहते हैं कि मुझे एक बंदा कहने लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो 12 रबी अव्वल को है ही नहीं। कहते मैंने उसे कहा कि यार मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता, बताओ किस दिन है। कहते नबी पाक की विलादत तो 9 रबी अव्वल को है। कहते मैंने कहा कि तुम 9 रबी अव्वल को एहतमाम करो मिलाद का, तुम्हारे घर मिलाद पढ़ने के लिए मैं आऊंगा। टोला खत्म। तो हम कभी भी झगड़ा नहीं करते, झगड़े का ज़हन हमारा नहीं। हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं, दलील हमारी कुरान और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत को ही दलील बनाकर हमने उससे अपना अकीदा निकाला हुआ है, उससे ही अकीदा बना है, उसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत है। जब आप भी किसी से बात करें तो अव्वल दलील कुरान है, उसके बाद हदीस है, उसके बाद जो मदारिज हैं। लिहाजा जब आपसे कोई दलील मांगे तो मियां मोहम्मद बख्श का शेर पढ़ के दलील ना दिया करें। आपको कुरान की आयत का पता होना चाहिए, उस आयत के ही तनाजुर में उस हदीस का पता होना चाहिए, फिर उस आयत के बारे में कौन कौन से मुफस्सिरीन ने क्या क्या लिखा इसका भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको उस वक्त पता चलेंगी जब आप अपने अंदर थोड़ा सा मुताला का शौक पैदा करें। उलमा को तो आप सुनने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन उलमा इल्ला माशाअल्लाह जब कोई बात समझाते हैं अगले दिन ही वो ज़हन शरीफ से निकल जाती है। लिहाजा पढ़ी हुई चीज निकलती नहीं ज़हन से, इसलिए थोड़ा बहुत मुताला की आदत बनाएं। आपका ये सेंटर मौजूद है, हजरत साहब की मस्जिद, ये भी सेंटर है इल्म का, ये भी मौलाना मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लगाया हुआ पौधा है, ये भी सेंटर है। आप हमें हुक्म कीजिए कि आपको किस मौजू पर क्या पढ़ना है, हम आपको लिटरेचर फराहम करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए एग्री तो होइए, रजामंद तो होइए, थोड़ा वक्त तो निकालिए। इंशाअल्लाह उल अजीज जब आप इसको, इन चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द आप अपने अकीदे की जो अल्फाबेट्स हैं उनको थामेंगे। आगे सारा काम आपके अकीदे का है, आपकी हर चीज की हिफाजत ये आपके अकीदे के जिम्मे है।